نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ یہ مثنوی شریف کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں ہم یہودی وزیر کے عیسائیت میں فتنہ پھیلانے کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب عیسائیت ہی دین حق تھا، اسلام تھا اس وقت کا، تو ایک ظالم یہودی بادشاہ وہ اس دین سے نفرت رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، اور اس لیے وہ عیسائیوں کا قتل عام کر رہا تھا۔ اس کے وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ اس شدید ظلم کے نتیجے میں عیسائی اپنا مذہب چھپانا شروع کر دیں گے، اور یوں وہ نہ عیسائیوں کو ختم کر پائے گا نہ عیسائی مذہب کو۔ تو بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے مسئلے کا حل یہ بتایا کہ بجائے عیسائیوں کو مارنے کے عیسائیت کی تعلیمات ہی خراب کر دی جائیں تاکہ فرقوں میں بٹ کے آپس میں لڑ پڑیں۔ تو اس طرح عیسائیت کی تعلیمات بھی بگڑ جائیں گی، یعنی وہ مذہب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہے گا، اور دوسرا عیسائیوں کی جو سیاسی قوت ہے، جو پولیٹیکل پاور ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اس وزیر کی حضرت نے بتایا ہے کہ اتنی شدید مخالفت تھی عیسائیت کے ساتھ کہ اس نے عیسائیت تباہ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی تباہ کر لی، اور اس زندگی کے علاوہ ظاہر ہے جب دین حق کی مخالفت کی تو اپنی آخرت بھی تباہ کر لی۔ تو اس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے دنیا کا نقصان بھی کیا اور آخرت کا نقصان بھی کیا، جو سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو دین کے بالکل کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا کا کوئی نفع مل جائے تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ جائے تو وہ منہ موڑ کر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو سری نقصان ہے۔ اس آیت کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل سے بس دنیا کے فائدے کے لیے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر دنیا کا فائدہ مل رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھیں گے، عبادات کرتے رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ وزیر تو اس سے بھی بڑھ کر تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا بالکل باغی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو ختم کرنے کا درپے ہو گیا تھا۔ یعنی یہ جن لوگوں کی پہلے ہم نے بات کی ہے وہ تو خود خالی دین کو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو وزیر نے کیا کیا؟ وزیر نے تو اس دین کو مٹانے کی کوشش کی، اور اس کی آخرت تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی وجہ سے تباہ ہوئی، لیکن اس نادان نے اپنے حسد میں، اپنے نفرت کی وجہ سے اور دین الہی سے نفرت کی وجہ سے اپنی وزارت والی جو عیش کی زندگی تھی، دنیاوی زندگی تھی جس میں بہت عیش اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اس کو بھی برباد کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس کے ناک اور کان کاٹ کر اس کا چہرہ مسخ کر دے، اور لوگوں میں یہ مشہور کر دے کہ یہ جو ہمارا وزیر تھا یہ عیسائی ہو گیا ہے، اور سزا کے طور پر اس کے ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں، اور اس کو ہم ملک سے نکال رہے ہیں۔ تو یوں وہ ملک سے نکل کر عیسائیوں کے پاس چلا گیا اور ان کا ہمدرد بن گیا، اور اس نے بتایا کہ مجھ پر تو اتنا ظلم ہوا عیسائیت قبول کرنے کی وجہ سے۔ اس کی یہ قربانی دیکھ کے عیسائی اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس کو اپنا عالم بنا لیا اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے عیسائیوں کے 12 گروہ بنائے اور ان کو متضاد تعلیمات دینا شروع کر دیں، یعنی ہر گروہ کو دوسرے کی الٹ تعلیمات دینا شروع کر دیں، جس سے عیسائیوں کے آپس میں فرقہ بندی ہو گئی، اور مقصد اس کا کیا تھا؟ فرقہ بندی کروا کے لڑانا۔ تو ہم نے اب تک ان متضاد اپوزٹ تعلیمات جو تھے ان میں چھپے ہوئے حق اور باطل، یعنی ٹروتھ کیا تھا اور کیا چیز اس کے اندر جھوٹ اور باطل تھی، یہ ہم نے ہر بات کے اندر نکالنے کی کوشش کی اور اس کو پڑھا۔ آگے ایسی ہی تعلیمات کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں در یکے گفتہ کے ای جملہ یکیست ہر کے اودو بیند احول مرد کیست۔ ایک میں کہا یہ سب کائنات ایک ذات ہے، جو اس کو دو سمجھے وہ کمینہ بھینگا ہے۔ یعنی ایک دفتر میں اس نے کہا، اس نے کیونکہ 12 والیومز بنائے تھے تو 12 دفتر بنائے تھے، تو ایک میں اس نے کہا کہ تمام کائنات اور اس کی ہر چیز یہ کوئی الگ الگ اشیاء نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک ہی وجود کے حصے ہیں۔ ان کو الگ الگ سمجھنے والا
عقل کے لحاظ سے بھینگا ہے. بھینگے کو کہتے ہیں نا کہ ایک کے دو نظر آتے ہیں، تو کہتے ہیں عقل کے لحاظ سے، وجدان کے لحاظ سے، انٹویشن کے لحاظ سے یہ بھینگا ہے. اس کی عقل صحیح طور پہ کام کر ہی نہیں رہی، تو اس کو یہ وجود ذابہ نظر آ رہے ہیں، متعدد نظر آ رہے ہیں. حقیقتاً یہ ایک ہی وجود ہے پوری کائنات کا. اب وزیر کا یہ کہنا کہ پوری کائنات کا ایک ہی وجود ہے، یہ بات کچھ اینگل سے تو درست ہے. ان میں سے ایک اینگل تو یہ ہے کہ تمام کی تمام کائنات یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے خالق کے وجود سے جدا ہے. تو ایک وجود ہو گیا خالق کا، اور ایک وجود ہو گیا مخلوق کا. اس مخلوق کے اندر، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آ گیا. تو اس وجہ سے پوری کائنات کو ایک ہی وجود کا حصہ کہا جا سکتا ہے، یعنی جس میں کہ سب کا سب جو ہے اس میں ایک صفت کامن ہے، ایک پراپرٹی کامن ہے، وہ یہ کہ وہ سب مخلوق ہے. اور یہ وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو خالق ہیں، جو ہمارے رب ہیں، ان کے وجود سے الگ ہے. تو کل دو وجود ہوئے، ایک خالق کا وجود اور ایک اس کائنات کا وجود، اور اس لحاظ سے اس کائنات کو ایک الگ وجود کہا جا سکتا ہے. اسی کا ایک اور اینگل ہے، اور وہ تھوڑا سا گہرا ہے. صوفیہ کرام اپنے کشف کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی ہر شے ایک ہی وجود کے مختلف حصے ہیں، اور اس وجود کو شخص اکبر کہا جاتا ہے. اب یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. یہ اس طرح سے ہے جیسے کسی انسان کا جسم، کہ اس کا وجود تو ایک ہی مانا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر ہے، لیکن اس میں دل بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، زبان بھی ہوتی ہے، ہر چیز الگ الگ ہے، ہر عضو اس کا الگ الگ ہے. جب ان اعضاء کو ان کی خصوصیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مختلف وجود کہلاتے ہیں. جیسے انسان کی روح الگ وجود ہے اور انسان کا جسم الگ وجود ہے، ٹھیک ہے. پھر جب روح اور جسم مل جاتے ہیں تو اعضاء حرکت کرتے ہیں، تو ان اعضاء کا اپنا الگ الگ وجود ہے. لیکن جب انسان کی بات ہوتی ہے، جو ان سب اعضاء کا، ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے، تو اسے ایک الگ وجود کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ زاہد آیا، یہ نہیں کہتے کہ زاہد آیا اس کے ساتھ اس کی آنکھ آئی، اس کے کان آئے، اس کی زبان آئی، یہ نہیں کہتے. اس کے سارے اعضاء آئے، یہ بھی نہیں کہتے. بلکہ جب ہم کہتے ہیں زاہد آیا تو سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کی روح بھی شامل ہوتی ہے، اس میں اس کا جسم بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء بھی تمام شامل ہوتے ہیں، اس کی تمام صلاحیتیں بھی شامل ہوتی ہیں اس ایک زاہد کے وجود کے اندر. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ہر عضو کی، ہر آرگن کی جو کمپوزیشن ہے وہ لاکھوں کروڑوں سیل سے بنی ہوئی ہے، خلیوں سے بنی ہوئی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دل ایک آرگن ہے، ایک عضو ہے، لیکن دل کے اندر جو سیلز اس کے ہیں، وہ ہر سیل ایک الگ اینٹیٹی رکھتا ہے، ایک الگ وجود رکھتا ہے، اور وہ سیل بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، لیکن دل اپنی جگہ قائم ہوتا ہے. تو ہم دل کی بات کرتے ہیں، دل کے ان سیلز کی بات نہیں کرتے. جب سیلز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر نیوکلیس کی اور باقی چیزوں کی بات نہیں کرتے. حالانکہ اگر ان کی خصوصیات کے لحاظ سے دیکھا جائے، ان کی پراپرٹیز کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو یہ سب الگ الگ وجود ہیں. تو اس طرح سے کائنات کو بھی ایک وجود کہا جاتا ہے، جس میں ستارے، پہاڑ، زمین، آسمان، انسان اور دیگر مخلوقات مل کے ایک بڑا کامل وجود بناتے ہیں، جس کا ایک پرپز ہوتا ہے. اسی وجود کو ہم سائنسی زبان میں، جس سے ہم زیادہ فیملیئر ہیں، کاسموس کہتے ہیں یا یونیورس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم یونیورس کہتے ہیں تو اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، انسان بھی، ارتھ بھی، سولر سسٹم بھی، کلسٹرز بھی، تمام اسٹار، سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ سائنس یہ نہیں کہتی کہ اس یونیورس کا کوئی ایک کلیکٹیو مقصد ہے، آبجیکٹیو ہے، جبکہ صوفیہ کی تحقیق کے مطابق یہ کائنات بے جان اور جاندار چیزوں کا کوئی ان کوآرڈینیٹڈ کلیکشن نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں آپس میں کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، اور ان کا ایک سنگل کلیکٹیو آبجیکٹیو ہے، ایک اجتماعی مقصد ہے ان چیزوں کا. ایک خاص مقصد کے لیے یہ پیدا ہوئی ہیں اور یہ اس طرف اپنا کام کر رہی ہیں. جیسے ایک انسان کے تمام اعضاء اس کی جسم کی پرورش کے لیے، اس کی روح کی پرورش کے لیے، اس کے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اس کے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹلی ہر انسان کا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس کا امیجیٹ آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی حلال طریقے سے میں اپنی سسٹیننس، اپنا وجود برقرار رکھ سکوں، اپنے ضروریات پوری کر سکوں. تو اس کی ساری فیکلٹیز، ساری صلاحیتیں، سارے اس کے اعضاء اس کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس میں اس کو مدد کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرف کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کا بھی ایک کلیکٹیو مقصد ہے، اور سارے اعضاء اس کو اس مقصد کی طرف بڑھنے میں مدد دے رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سائنس جو ہے وہ کاسموس کو یا یونیورس کو کوئی شخصیت تصور نہیں کرتی، وہ کلیکشن آف ڈفرینٹ باڈیز کہتی ہے اس کو. لیکن صوفیہ کائنات کے اس کلیکشن کو ایک واحد سوچنے اور عمل کرنے والی شخصیت سمجھتے ہیں، پرسنالٹی سمجھتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی ہے جس کا کہ ایک کلیکٹیو آبجیکٹیو ہے،
اور ایک کلیکٹیو کانشسنس ہے، اور اس پرسنالٹی کو یہ شخص اکبر کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر وزیر نے اسی شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پوری کائنات ایک ہی چیز ہے، اور اس میں گہری بات یہ ہے کہ اگر پوری کائنات ایک شخصیت ہے تو اس کا کوئی آبجیکٹیو بھی ہوگا، تو وہ آبجیکٹیو کیا ہے اس کے بارے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کوئی؟ تو اس سلسلے میں ہم قرآن شریف کی کچھ آیات دیکھتے ہیں۔